فکر اعلیٰ حضرت تمہارے سینے میں نہیں ہے اتنی دیر تک تم سنی نہیں ہو۔ پکے ٹھکے ٹناٹن سنی وہی ہوگا جس کے سینے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کا جھنڈا لگا۔ اور ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جب لوگوں نے کنز الایمان ترجمے پہ انگلیاں اٹھائیں تو ہمارے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ بھی سیمینار کیا اور بتایا کہ کنز الایمان کی شان کیا ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں میرے نبی کا پیار بول رہا ہے۔ ہمارے قبلہ ڈاکٹر شہباز جلالی صاحب یہ اگر کہوں تو پیر طریقت بھی ہیں، رہبر شریعت بھی ہیں، اگر آگے جائیں تو یہ بہت بڑے خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور سنیں یہ محقق بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ اور مجھے علامہ عدیل یوسف صدیقی صاحب کے وہ جملے جو ہمارے پریس کلب فیصلہ آباد میں تھے، انہوں نے کہا لوگوں اس موجودہ دور کے داتا علی حجویری بھی اشرف جلالی ہے، مجدد الفسانی بھی اشرف جلالی ہے، معین الدین چشتی اجمیری بھی اشرف جلالی ہے۔ اگر یہ سارے رنگ دیکھنے ہوں تو تمہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے اندر نظر آئے۔ جب سعودی عرب والوں نے روضہ رسول کو گرانے کا ارادہ کیا تو مینار پاکستان حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گنبد خضرا سیمینار کیا ڈاکٹر صاحب نے۔ پھر ان کے عربی کے اخبارات عربی میں جواب اور پھر بڑے بڑے لوگوں کو جو چیلنج کیا۔ اور یہ جو میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں میں نے بڑی بڑی باتیں چھوڑ دی ہیں جو مین باتیں بھی ہیں، جو لاسٹ بات کرنے جا رہا ہوں آپ سارے اس کی تائید بھی کریں گے۔ کوئی بیرون ملک ہو یا اندرون ملک ہو، کوئی اپنا ہو یا بد مذہب ہو، جب بھی کوئی ناسبی ہو، خارجی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جب بھی کسی نے اسلام پہ انگلی اٹھائی یا ملک پاکستان پہ انگلی اٹھائی تو بڑے بڑے لوگ ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث اور فکر اعلیٰ حضرت میں جو ان کو جواب دینے والے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب۔ اور مجھے تو ایک علامہ صاحب نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بات بھی ہے کہ بڑے بڑے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، جو بڑے بڑے مفتی حضرات ہیں نا، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بارے میں ڈاکٹر صاحب کا کیا رائے عمل ہے۔ کہ جب ڈاکٹر صاحب کا کلپ چلتا ہے تو پھر وہ اپنا کلپ بعد میں جاری کرتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے ایسے حضرات جنہوں نے سب کچھ کیا۔ لیکن آج میں امام مسجد ہوں اور جو ائمہ مساجد ہیں ان کو پتہ ہے انتظامیہ کا ایک بندہ ناراض ہو جائے تو اس کو راضی کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب قبلہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے بیانات، میرے دورے، میرا عمرہ اور یہ سارے معاملات خدا کی عزت کی قسم۔ تو مجھے ایک عاشق رسول کا جملہ یاد آیا، اس نے کہا سنیو تمہارے مشرق میں اس وقت جس بندے نے پہرا دیا ہے، اگر تم کتنی دیر کھڑے ہو کر رب کا شکر ادا کرو تو تم پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جب اپنے اور بیگانے سارے مخالف ہو گئے لیکن وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ اور انہوں نے کہا دمادم مسجد کے اندر صدیق پاک دا پہلا صدیق پاک دا، عمر پاک دا دوجا نمبر، عثمان پاک دا دوجا نمبر، تو حیدر کرار پاک دا چوتھا نمبر۔ اور یہی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب مراتب ہے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بات۔ تو بہرحال آپ احباب کا یہ شکریہ کہ آپ قوم تاسیس میں آئے۔ میری ایک التجا ہے، میں تحریک صراط المستقیم کا خادم ہوں، آپ سارے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بلا نے مجھے امیر بنایا، لیکن میں ہر لمحہ خادم ہوں۔ آپ سارے ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہیں، میں تو آپ کو جوڑے سیدھے کرنے کے لیے قابل نہیں۔ حقیقی بات ہے، میں آپ کو ایک بات کرنے لگا ہوں، جو ڈاکٹر صاحب کے مریدین بیٹھے ہیں، جو متبصرین بیٹھے ہیں، جو محبین بیٹھے ہیں، جو عہدیداران بیٹھے ہیں، جو ذمہ داران بیٹھے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم یار
منظر عام پہ آ کر کام نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنا فنڈ دے کر تحریک کا کام چلا